الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد بالسند المتصل منا إلى أمير المؤمنين في الحديث محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى قال: باب قول الله ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن وفي رواية أقوالهم توزن. وقال مجاهد القسطاس وفي رواية القسطاس العدل بالرومية. ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر. به قال حدثنا أحمد بن مشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. صحیح البخاری کا آخری سبق ہو رہا ہے۔ ہماری خوش قسمتی ہے کہ اس مبارک مجلس میں ملک کے عظیم لوگ تشریف فرما ہیں۔ خاص طور پر میرے مرشد اور مجلس ختم نبوت کے امیر مرکزیہ جناب حضرت مولانا حافظ ناصر الدین خاقوانی دامت فیوزہم تشریف فرما ہیں، ہماری صدارت فرما رہے ہیں، اور میرے مادر علمی دارالعلوم کبیر والا کے محتمم اور شیخ الحدیث مولانا ارشاد احمد صاحب دامت برکاتہم، میں ان کو بہت محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہوں کیونکہ وہ ہمارے استادوں کی مسند پر بیٹھے ہیں، اور میرے چھوٹے بھائی، عمر کے اعتبار سے چھوٹا بھائی کہہ رہا ہوں، علم میں مجھ سے بڑے ہیں، جامعہ فاروقیہ کے محتمم، ہمارے جنوبی پنجاب کے ناظم وفاق المدارس مولانا زبیر احمد صدیقی، اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ یہ شیخ الحدیث بھی ہیں اپنے ادارے کے، اور بڑا عظیم کام کر رہے ہیں، ٹریس چلا رہے ہیں، لوگوں کی روحانی خدمت بھی کر رہے ہیں، جسمانی خدمت بھی کر رہے ہیں۔ اور میرے عزیز مفتی احمد انور صاحب اگرچہ میرے شاگرد ہیں، لیکن بعض دفعہ شاگرد بھی علم میں عمل میں آگے بڑھ جاتے ہیں۔ اللہ نے اس نوجوان سے بھی بڑا کام لیا ہے، اپنے والد محترم کا ادارہ انہوں نے خوب سنبھالا ہوا ہے، شیخ الحدیث بھی ہیں، تشریف فرما ہیں۔ اس کے علاوہ بہت سارے علماء الحمدللہ تشریف لائے ہوئے ہیں، ہمارے لیے باعث سکون ہے، باعث سعادت ہے۔ ہمارے طالب علموں کی خوش قسمتی ہے کہ ان اکابر کی موجودگی میں سبق پڑھ رہے ہیں، اور آپ حضرات کی سعادت اور خوش قسمتی ہے کہ آپ اس حدیث کے سبق میں شامل ہو رہے ہیں، اس لیے کہ حدیث کا جب سبق پڑھایا جاتا ہے، حدیث کا تذکرہ ہوتا ہے، سننے والے اور بولنے والے ان کا رابطہ ہوتا ہے مدینے سے،
مدینے والی سرکار ہمارے آقا محبوب رب العالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر سے نور کی لیٹیں نکل نکل کر ان سینوں میں پیوست ہو رہی ہوتی ہے، اور یہ رابطہ کوئی معمولی رابطہ نہیں ہے۔ ہمارا تو سارا مرکز ہی وہی ہے مدینہ۔ مدینے سے سب کچھ ہمیں ملا ہے۔ مدینے سے ہمارا رابطہ اگر مضبوط رہے گا تو ہم دنیا میں ایمانی اعتبار سے زندہ رہیں گے۔ اگر رابطہ کٹ گیا تو ہمارا جسم دنیا میں پھرتا رہے گا لیکن ایمانی طور پر تو ہم مرے ہوئے ہیں۔ اللہ ہمیں زندگی بخشے۔ آپ حضرات جو دور قریب سے اس پروگرام میں تشریف لائے، میں آپ سب کا شکر گزار ہوں۔ آپ سال بھر اس پروگرام کا انتظار کرتے ہیں اور ہم دعوت آپ تک نہیں پہنچا سکتے، لیکن آپ کو جب پتہ چلتا ہے تو آپ عاشقوں کی طرح دوڑے چلے آتے ہیں، لمبے لمبے سفر کر کے آتے ہیں، مشقت اٹھاتے ہیں۔ اللہ آپ کی محبت قبول فرمائے۔ جیسے آپ سال بھر انتظار کرتے ہیں میرے پیارے دوستو، ہم بھی آپ کا سال بھر انتظار کرتے ہیں کہ ہمارے دوست کب اکٹھے ہوں گے، کب ہم ایک دوسرے سے ملاقات کریں گے، کب ہم ایک دوسرے کی زیارت کریں گے۔ آپ جب یہاں آ جاتے ہیں تو ہمارا دل باغ باغ ہو جاتا ہے۔ اللہ آپ کا آنا قبول فرمائے۔ انشاءاللہ دستار بندی کے بعد دو اہم بیان ہونے والے ہیں۔ یہ پہلے میں بتا رہا ہوں تاکہ آپ اپنے ذہن میں ترتیب رکھیں۔ ہمارے بھائی مولانا زبیر احمد صدیقی کا پرمغز بیان وہ بھی بعد میں ہونے والا ہے، اور آپ کے محبوب خطیب یحییٰ عباسی کا پرجوش خطاب وہ بھی بعد میں ہونے والا ہے۔ انشاءاللہ آخر میں ہمارے شیخ نصیحت بھی فرمائیں گے، دعا بھی فرمائیں گے، تو آپ نے دعا کے بعد جانا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ اگلے انشاءاللہ آدھن تو پچھلے چپ پھر کیوں بھائی؟ میں نے علماء سے سنا ہے کہ کنواری لڑکی سے اگر اجازت لی جائے اور چپ کر جائے تو اس کی رضا ہوتی ہے، تو آپ کی بھی رضا ہے۔ صحیح البخاری حدیث کی بہت بڑی کتاب ہے اور معتبر کتاب ہے، اور صحت کے معیار پر پہلے نمبر پر ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کو مرتب کرنے میں 16 سال لگائے ہیں۔ اس کتاب کا کچھ حصہ مدینہ منورہ میں لکھا اور کچھ حصہ مکہ مکرمہ میں لکھا۔ 16 سال کا عرصہ لگایا۔ آپ یہ سن کر خوش ہوں گے کہ مدینہ منورہ میں امام بخاری نے جو حصہ لکھا وہ جنت میں بیٹھ کے لکھا۔ آپ نے سبحان اللہ نہیں کہا؟ آپ کو پتا ہے مدینے میں جنت کون سی جگہ ہے؟ روضۃ من ریاض الجنہ، یہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے، یہ جنت ہے۔ اس لیے یہ بھی لکھ لو اپنے دلوں پر، وہاں جو سوئے ہوئے ہیں وہ بھی جنتی ہیں۔ وہاں ایک تو اللہ کے نبی سوئے ہوئے ہیں، ان کے جنتی ہونے میں تو کسی مسلمان کو شبہ ہو ہی نہیں سکتا، اور ان کے ساتھ ان کے دو محبوب شاگرد سوئے ہوئے ہیں، صدیق و فاروق، وہ بھی جنت میں ہیں اور جنتی ہیں۔
ان کے جنتی ہونے میں بھی باحیا دل انکار نہیں کر سکتا۔ اللہ ہمیں حیا عطا فرمائے۔ آمین جاسنا علاقی کرو۔ آپ کو مغالطہ ہے، علماء کہتے ہیں نا آمین ایسا کہو، وہ نماز میں ہوتی ہے، جلسے میں نہیں۔ تو کچھ حصہ جنت میں بیٹھ کے لکھا اور کچھ حصہ مکہ مکرمہ میں لکھا، وہ بیت اللہ میں بیٹھ کے لکھا، کیونکہ جو حتیم ہے وہ بیت اللہ کا حصہ ہے، وہاں بیٹھ کے لکھا۔ اور اس میں 7,000 کے قریب احادیث ہیں، اور ہر حدیث لکھنے میں 3 کام کیے امام بخاری نے۔ کتنے؟ سب سے پہلے غسل کیا، پھر 2 نفل پڑھے، پھر اللہ سے پوچھا کہ لکھوں، اس کو استخارہ کہتے ہیں، استخارہ کیا۔ جب وہاں سے اللہ کی طرف سے دل میں بات آئی کہ لکھو، پھر لکھا۔ اور یہ 3 کام صرف نہیں کیے، اس کی تحقیق مکمل کر چکے تھے، صحت کے معیار پر حدیث کو لے چکے تھے، لیکن اس کے بعد تبرکاً یہ 3 کام بھی ساتھ کیے۔ تو تقریباً 7,000 احادیث ہیں، تو 7,000 دفعہ غسل کیا اس کتاب کے لیے۔ ویسے تو کئی دفعہ کیا ہوگا۔ 14,000 رکعات نفل پڑھی اس کتاب کے لیے۔ 7,000 دفعہ استخارہ کیا اس کتاب کے لیے۔ اللہ نے اس کتاب کو ایسا مرتب کرایا کہ آج تک محدثین اس میں غوطے لگا رہے ہیں، اس سمندر سے موتی تلاش کر رہے ہیں اور اپنے شاگردوں کے دامن میں ڈال رہے ہیں، لیکن آج تک پڑھنے والوں کا جی نہیں بھرا، پھر پڑھتے ہیں، پھر پڑھتے ہیں۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے براہ راست جنہوں نے آپ سے بخاری شریف پڑھی، ان کی تعداد 90,000 ہے۔ آپ نے سنا ہے اتنے شاگرد کسی محدث کے ہوں گے، لیکن ہماری معلومات میں نہیں ہے۔ امام بخاری کے 90,000 شاگرد ہیں جنہوں نے آپ سے براہ راست بخاری پڑھی، اور جو آپ کے آخری شاگرد ہیں جن کا نسخہ ہمارے پاس ہے، علامہ فربری، اس نے امام بخاری سے 2 دفعہ بخاری پڑھی، اور اس کے بعد بالواسطہ تقریباً 1200-1300 سال ہو گئے، یہ ہر سال مسلسل پڑھی جا رہی ہے، تو آج تک لاکھوں کی تعداد ہو گئی ہوگی جنہوں نے امام بخاری کی اس کتاب کو آگے پڑھا اور پڑھایا۔ امام بخاری نے اس کتاب کو عجیب طرز سے لکھا۔ یہ تو طلباء کی بات ہے اور طلباء کے سمجھنے کی ہے، اور میں نے اپنے عزیز بچوں کو پہلے درسگاہ میں بہت ساری باتیں بتا دی ہیں، اس لیے کہ مجمع میں ساری باتیں کی نہیں جا سکتی، ٹائم کم ہوتا ہے اور آپ کی ضرورت کی بھی نہیں ہوتی بات چیزیں۔ امام بخاری نے اپنی کتاب کا آغاز وحی سے کیا ہے، اور وہ بطور تمہید کے ہے، ذرا سمجھو۔ اصل کتاب کا آغاز کتاب الایمان سے ہوا ہے، اور امام بخاری نے کتاب کو ختم بھی کیا ہے کتاب الایمان پر۔ ایمان کا ایک اہم حصہ ہے توحید، تو امام بخاری کا آخری باب کتاب التوحید ہے۔ ایمان کے 2 حصے ہیں، ایک حصہ ہے مثبت اور ایک ہے منفی۔ امام بخاری نے ابتدائی حصہ مثبت ذکر کیا،
اور آخری باب میں منفی ذکر کیا۔ کیا مطلب؟ پہلے باب میں تو ایمانیات بتائے کہ یہ نظریات ضروری ہیں، اور آخری باب میں اعتراض کرنے والوں کے، پھسل جانے والوں کے، غلط نظریات قائم کرنے والوں کے ایمانیات کے بارے میں نظریات ذکر کر کے ان کا رد کیا ہے۔ اس لیے آخری باب میں طلباء کو پتہ ہے کہ رد علی الجہمیہ کا مستقل عنوان ہے۔ اس وقت 4 فرقے امام بخاری کے دور میں مشہور تھے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے، جس میں معتزلہ، خارجیہ، مرجیہ، رافضیہ، ان چاروں کی دل کھول کر رد کی ہے امام بخاری نے اپنی کتاب میں۔ یہ جو آخری باب ہے کتاب التوحید، اس میں معتزلہ کا رد ہے، کیونکہ معتزلہ نے ایمانیات کے بارے میں بہت واہی تباہی باتیں کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں غلط نظریات قوم کو دینے کی کوشش کی ہے۔ امام بخاری نے قرآن حدیث کی روشنی میں ان کا رد کیا ہے۔ سردیوں کا موسم ہے، اب آپ کو گھسنے کو موقع ہی نہیں ملے گا۔ یہ دیکھو یہ رام چھوڑ دوں گی بچ گئی، لیکن جب مل کر بیٹھتے ہیں نا تو ایک خطرہ بھی ہوتا ہے۔ اوے چھوڑ دو تار، چار چھوڑ دو یہ نیچے، پترے بھی گھسے ہوئے ہوتے چھوڑ ہیں، دو اس نیچے، لیے چھوڑ دو، اپنے جیبوں کا بھی خیال کرنا۔ تشریف رکھیں۔ تار نیچے چھوڑ دو، بچھا دو۔ میں نے بس میں 2 دفعہ پیسے نکلوائے جیب سے، پیچھے والا تھوڑا، ایک دفعہ تو مل گئے تھے، ایک دفعہ نہیں ملے۔ اس لیے جیب پترے ہوتے ہیں، جلسوں میں بھی ہوتے ہیں، اللہ کرے کوئی نہ ہو، لیکن احتیاط اچھی چیز ہے۔ لیکن پورے جلسے میں جیب کوئی نہ پکڑے رکھنا، کچھ دل ادھر متوجہ بھی رکھنا۔ اللہ آپ کے مال جان ایمان کی حفاظت فرمائے۔ جہاں جہاں پیچھے جگہ ملتی جائے دوستوں بیٹھتے جاؤ۔ ہم نے اپنے طور پر تو بہت کھلا، یہ تقریباً ایکڑ کا پلاٹ ہے، ہم نے کھلا پلاٹ گراؤنڈ بنایا ہے، لیکن ایسے لگ رہا ہے کہ آپ کی محبت ہماری امیدوں سے بڑھ رہی ہے۔ میں آپ کو خوشخبری دیتا ہوں کہ جہاں یہ ادارہ بنا ہوا ہے، یہ ہے تو جنگل میں۔ اب اگرچہ پورا جنگل نہیں رہا، لیکن جب یہاں آ کر میں بیٹھا تھا سن 82 میں، تو جنگل تھا، آبادیاں زیادہ نہیں تھیں۔ الحمدللہ اب رونقیں لگ گئی ہیں، اور یہ سارا ماحول بھی ہمارے لیے نیا تھا، لیکن اس علاقے کے لوگوں نے ہمیں اتنا پیار دیا، اتنی محبت دی۔ ہیں تو علاقے میں غریب لوگ، کوئی زیادہ مالدار نہیں ہے، لیکن انہوں نے ہمیں اتنی محبت دی، پیار دیا کہ آج ہمیں ایسے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ہمارا وطن ہے۔ ہم تو باہر سے آئے ہوئے ہیں۔ دیکھو آپ کو کھانا کھلایا جا رہا ہے، ہزاروں آدمی کا انتظام ہوتا ہے۔ ہمارے علاقے کے لوگ سال بھر کٹے پالتے ہیں، بچے پالتے ہیں، مرغیاں پالتے ہیں، اور آپ کا انتظار کرتے ہیں کہ ہمارے مہمان آئیں گے قادریہ کے، ہم ان کو گوشت کھلائیں گے، ہم ان کو چاول کھلائیں گے، ہم ان کو کٹے کا گوشت کھلائیں گے۔ یہ کٹے یہاں بھیج جاتے ہیں، پہنچا جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس علاقے کے لوگوں کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو بتا یہ رہا ہوں میں آپ کو کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے ایمان سے شروع کر کے ایمان پر اپنی کتاب کو ختم کیا، اس لیے کہ ہمارے لیے سب سے بڑا قیمتی خزانہ ایمان ہے۔ یہ بات آپ کو سمجھانی ہے۔ ہمارے لیے سب سے بڑا قیمتی خزانہ کیا ہے؟ ایمان۔ ایمان۔
اعمال اس ایمان کو فربا کرنے کے لیے، موٹا کرنے کے لیے، مضبوط کرنے